السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی قریب ہے۔ قربانی کے حوالے سے شرعی رہنمائی ہمیں کیا ملتی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قربانی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے طریقے رکھے ہیں۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ آتا ہے 6 پارے کے اندر، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ آتا ہے 23ویں پارے کے اندر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین قد صدقت الرؤیا، تو قال انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اس طرح یہ ساری آیتیں آتی ہیں، تو میں جلدی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یہ ہماری تاریخ میں ملتی ہے، پھر یہی طریقہ چلتے چلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو اس قربانی کو ہمارے لیے بھی مسنون اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس قربانی کو ذوق شوق سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہر سال قربانی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بھی قربانیاں کی ہیں۔ تو قربانی کرنا یہ بھی جو وسعت والا ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ جو قربانی نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس طرح ویسے یہ بھی ملتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے جان بوجھ کر قربانی کرنا چھوڑ دی تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں یا ان کے سامنے کوئی اور حکمتیں ہوں گی۔ تو جان بوجھ کر قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور قربانی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور قربانی کرنے کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے مال اور جان مال تو قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے لیے ہم اگر قربانی کر سکتے ہیں تو باقی چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اطاعت والا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا جانور کیسا ہو اور کس جنس سے ہو؟ تو قربانی کا جانور 2 دانتا ہو، یعنی اس کے دودھ والے دانت گرے ہوں۔ تو جانور کون سے ہیں؟ بھیڑ ہے دونوں، اور بکری ہے دونوں، اور اونٹ ہے دونوں، اور گائے، مطلب کہ یہ مذکر مؤنث 4 جوڑے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے جانور بنتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، بہیمۃ الانعام انہی کو کہا گیا ہے۔ تو جو کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی، اس پر اختلاف ہے علماء امت کا۔ تو زیادہ تر جو کٹے کی قربانی کے قائل ہیں وہ لغت کو یعنی بنیاد بنا کر اس کو قربانی کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس جو ہے وہ بکر کی نوع ہے۔ تو اس لیے مطلب کہ کچھ علماء اس پر یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ بچنا چاہیے۔ غلط اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بچنے احتیاط کرنا اس چیز کا انعام ہے کہ قربانی کٹے کی بھینسے کی نہ کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی 3 قسمیں ہیں، ایک قولی سنت ہے، اور ایک فعلی سنت ہے، اور ایک تقریری سنت ہے۔ تو گائے کی قربانی کرنا یہ تینوں طرح ثابت ہے، لیکن کٹے کی قربانی کرنا کسی ایک طریقے سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو برا بھلا کہنا یا اس کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دینا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کو ناجائز نہیں کہا۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کون سے علماء جو ہیں یہ جو کٹے کی قربانی کے قائل ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور شیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری، اور اس طرح مطلب مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، اور مفتی حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس طرح شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کئی علماء جو اس چیز کے قائل ہیں زندہ، اور کچھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قربانی جو ہے نا وہی کرنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے، اور اگر کسی عالم کے کہنے پر کوئی کٹے کی قربانی کر بھی لیتا ہے تو اس کو گنہگار کہنا یا اس کو ناجائز کہنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور کے اندر 4 عیب نہیں ہونے چاہیے، کہ جانور کانا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، اور جانور اتنا انتہائی لاغر کمزور نہ ہو کہ وہ ہڈیوں کی اس طرح مٹھ ہو، اور جانور کے اندر واضح بیماری نہ ہو۔ تو یہ 4 جو عیب ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے جانور کے اندر۔ اور اس طرح جانور جو ہے
اس کا سینگ بھی نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے اور اس کا کان بھی نہیں کٹا ہونا چاہیے. تھوڑے سے سینگ پورا ہوا ہونا یا کان کا تھوڑا سا مطلب کہ کٹ لگا ہونا، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا. اور اس طرح جو جانوروں کا دم کٹ جانا یا اس طرح جانور کا جو تھن ہے وہ کٹ جانا یا خراب ہونا، یہ عیب نہیں ہے. جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے. جانور کا خصی ہونا یا نہ ہونا یہ عیب ہونا یا نہیں ہونا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جانور جیسا مرضی ہو وہ مطلب کیا جا سکتا ہے، یعنی چاہے انڈر ہو چاہے خصی ہو. تو اس طرح دودھ والے جانور کی قربانی کرنے سے روکا گیا ہے. اور حاملہ جانور کی قربانی اگر کر بیٹھا ہے کوئی یا جان بوجھ کر کی ہے تو اس کا جو بچہ ہے وہ پیٹ میں وہ حلال ہے، اس کا ماں کا ذبیحہ ہی اس کا ذبیحہ ہے، تو اس کو اگر کوئی کھانا چاہے کھا سکتا ہے. تو اس طرح ذبح کرنے کے جو آداب ہیں، پہلے نمبر پر جانور کو پانی وغیرہ پلا لینا چاہیے، چھری تیز کر لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری تیز کے ساتھ اس کو مطلب ذبح کرنا چاہیے. اس کو سکون کے ساتھ، اس کو دکھ نہیں دینا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور اس طرح جانور کی منکی نہیں توڑنی چاہیے. جو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے اس کو مکمل طور پر خون کو بہہ لینے دینا چاہیے. اس کو جلدی سے مروڑ کر خون اس کا اسی کے اندر ہی رکھ چھوڑنا مطلب کہ ٹھہر جاتا ہے اس طرح، تو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. اور قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے، مہمانوں کو کھلانا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو. تو 3 حصوں والا جو مسئلہ ہے یہ پہلے تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. 3 دن سے زیادہ بھی گوشت رکھا جا سکتا ہے. جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور بیوہ عورتوں کو بھی دی جا سکتی ہیں. اور محدثین کے قول کے مطابق اور علماء کرام کے فتاوی جات کے مطابق مطلب کہ یہ قربانی کی کھالیں مدارس کو بھی دی جا سکتی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں قربانی کے دن کو گزارنا چاہیے. اور پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بھی آتا ہے، اور یہ مطلب کہ بڑا مطلب کہ زیادہ فضیلت والا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے دن قربانی کرنی چاہیے. تو زیادہ سے زیادہ 3 دن ہیں، اور بعض علماء کا موقف ہے 4 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال پہلے دن قربانی کو ترجیح دی گئی ہے. اور آخری بات، ہمیں مطلب ایسے موقع پر قربانی کرنے کے بعد جو جانور کے علائش ہوتی ہیں، انتڑیاں اور اس کے جو بھوسا وغیرہ اوجڑی صاف کرتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں، ان کو کسی مناسب جگہ پر مطلب کہ رکھنا چاہیے. اپنے محلوں کو گندہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی گلی بازاروں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ماحول کو متعفن نہیں کرنا چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اسلام کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے قربانی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے مسائل بھی بتا دیے ہیں، حکم بھی بتا دیا ہے، تاریخ بھی بتا دی ہے، اور اس کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے اور جانور کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اور مطلب کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے اگر قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. آخر میں 2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم نمازی بن جائیں، اور قربانی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے 2 شرطیں ہماری ضرور ہونی چاہیے کہ قربانی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور پاکیزہ مال کے لیے کی ہو، یعنی وہ حلال مال سے قربانی خریدی گئی ہو. قربانی کو لے کر سال پورا پالنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق قربانی کا موقع گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.